اللہم صلی علی ایک پر درود پڑھیں حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی نوائب کلو ہم وغم حسین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی ابن ابی طالب. نعرہ حیدری علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری علی. مومن ذوی الاحترام، شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. آج کی رات ولادت و سعادت ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی ولادت و سعادت کی شب ہے. سب سے پہلے آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس جشن کی مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ایک بار باواز اپنا نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد علی محمد. اور یہیں سے 4 مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی. ہم نے خود کو ذکر مولا کے حوالے کر دیا. خیریت کے ساتھ جینے کی ضمانت مل گئی. اور جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی. جشن میں آ کر ہوئے جب کربلا والے شریک، یوں لگا خوشیاں منانے کی اجازت مل گئی. ہماری فہرست جو ہے اس میں 3 سے 4 نام ہیں. ایک نام سامنے ہے، باقی 3 غائب ہیں، ہے نا. وہ انشاءاللہ جلد آ جائیں گے. وہ 3 جو ہیں ہمیشہ تاخیر سے ہی آتے ہیں. چوتھا جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے، باقی 3 جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. ایک بار درود پڑھ دیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد اے محمد. اور یہیں سے شہزادی کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، امام حسین کے حوالے سے، کہ چاند سورج در زہرا پہ پڑے رہتے ہیں. چاند سورج در زہرا پہ پڑے رہتے ہیں. کن کے ہن ٹاٹ کے پردوں میں جڑے رہتے ہیں. کن کے ہن ٹاٹ کے پردوں میں جڑے رہتے ہیں. اور فضا آتی ہیں جھلانے تمہیں جھولا جو حسین. فضا آتی ہیں جھلانے جو جھولا تمہیں ہے حسین. ان کی تعظیم میں جبریل کھڑے رہتے ہیں. ان کی تعظیم میں جبریل کھڑے رہتے ہیں. ان کی تعظیم میں جبریل کھڑے رہتے ہیں. اور یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا. وہ جس میں جائے سخن نہیں ہے. یہ قول صادق ہے مصطفیٰ کا. وہ جس میں جائے سخن نہیں ہے. ثنائے حیدر نہیں ہے جہاں پر. ثنائے حیدر نہ ہے جہاں پر. وہ انجمن انجمن نہیں ہے. وہ انجمن انجمن نہیں ہے. اور ہماری ان محفلوں میں یاروں، ہماری ان محفلوں میں یاروں، بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر. ہماری ان محفلوں میں یاروں، بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر. غدیر جیسی کھلی فضا ہے، سقیفہ جیسی گھٹن نہیں ہے. ہماری ان محفلوں میں یاروں، بلا جھجک آؤ کہ یہاں پر. غدیر جیسی کھلی فضا ہے، سقیفہ جیسی گھٹن نہیں ہے. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. اللہم محمد علی محمد واجل فرجہ. کہ خدا کا نور محمد کا بھی ولی کہنا.
خدا کا نور محمد کا بھی ولی کہنا، نسل میں حسن اگر ہے تو پھر جلی کہنا۔ خدا کا نور محمد کا بھی ولی کہنا، نسل میں حسن اگر ہے تو پھر جلی کہنا۔ اور کسی سے کوئی زبردستیاں نہیں صاحب، کسی سے کوئی زبردستیاں نہیں صاحب، حلال خون ہو رگوں میں تو یا علی کہنا۔ کسی سے کوئی زبردستیاں نہیں صاحب، یا علی، کسی سے کوئی زبردستیاں نہیں صاحب، حلال خون ہو رگوں میں تو یا علی کہنا۔ آئی حضرات، میری مراد ہے، ملتمس ہوں، گزارش گزار ہوں برادر ابراہیم بھائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ایک درود پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ اب سب کو جشن بہت بہت مبارک۔ مدد کیجئے یا امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ، ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، پردہ خدا را، مدد کیجئے یا امام زمانہ۔ سب مل کے مدد کیجئے یا امام زمانہ، ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، پردہ خدا را، مدد کیجئے یا امام زمانہ۔ بڑی آفتیں ہیں زمانے پہ مولا، پریشان مسلمان کہاں جائے مولا۔ پکارا تمہیں جب ہوا دل جو مضطر، مدد کیجئے یا امام زمانہ، ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، پردہ خدا را، مدد کیجئے یا امام زمانہ۔ بلاؤں میں گیرے نہیں کوئی ساتھی، اندھیرا ہے ہر سو اداسی ہے چھائی، تمہارے قدم سے ہو دنیا منور، مدد کیجئے یا امام زمانہ، ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، پردہ خدا را، مدد کیجئے یا امام زمانہ۔ گنہگار ہوں اور شرمندہ مولا،
مگر آپ پر ہی ہے مجھ کو بھروسہ، کرو رہبری اب برائے پیمبر، مدد کیجئے یا امام زمانہ، ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، پردہ خدا را، مدد کیجئے یا امام زمانہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، حیدر کے عاشقوں نے محفل سجا سجا کے، ظالم کو مار ڈالا نعرے لگا لگا کے، جیو جیو بیٹا سلامت رہو ماشاءاللہ، یا علی، ظالم کو مار ڈالا نعرے لگا لگا کے، اے فاطمہ کے دلبر خادم ہوں میں تمہارا، اے فاطمہ کے دلبر خادم ہوں میں تمہارا، جبریل کہہ رہے ہیں جھولا 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 کے، جبریل کہہ رہے ہیں جھولا 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 کے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پلانوں کا منبر سجایا گیا، پلانوں کا منبر سجایا گیا، محمد کو ذاکر بنایا گیا، پلانوں کا منبر سجایا گیا، محمد کو ذاکر بنایا گیا، ہوا جب وہ خم پہ، ہوا جب وہ خم پہ اعلان ولا، تو دل مبارک خدا آ گیا، جو خم کے علاقہ ہے منکر ہوا، جو خم کے علاقہ ہے منکر ہوا، مقدر فقط اسی کا کنکر ہوا، صحابہ گواہ ہے انہیں پوچھ لو، انہیں ان کا مولا دکھایا گیا، نبی کی طرح جا ہے مولا بنا، نبی کی طرح جا ہے مولا بنا، اسے چھوڑ کر کیوں سخیفہ بنا، توہین رسالت شروع جس نے کی، اسے پیشوا کیوں بنایا گیا، پلانوں کا منبر سجایا گیا، محمد کو ذاکر بنایا گیا، پر محمد و محمد صلوات۔ آگے سب نہیں ہے، وہ نور جس کو
شہ مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ بکھر گیا جو وہی نور کائنات بنا، بکھر گیا جو وہی نور کائنات بنا، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں، سمٹ گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔ نظر اٹھا تو آئے گا نظر، حسین ایک ہے نظر، حسین ایک ہے، صدا کھلا ہے جس قدر وہ در، حسین ایک ہے وہ در، حسین ایک ہے۔ محمد میں چار ہے، علی بھی ان میں چار ہے، حسن بھی ان میں دو ہوئے، یہ دین کا وقار ہے، حسن بھی ان میں دو ہوئے، یہ دین کا وقار ہے، یہ بار بار سب بنے مگر حسین ایک ہے، مگر حسین ایک ہے۔ خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، زمین و آسمان پر انہی کا صرف راج ہے، ادھر خدا بھی ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے، ادھر حسین ایک ہے۔ ادھو نے چاہا بہرحال رہے نہ ذکر آل کا، مگر شہید کربلا کا صرف یہ ہے معجزہ، مگر شہید کربلا کا صرف یہ ہے معجزہ، جو کٹ کے اونچا ہی رہا وہ سر، حسین ایک ہے وہ سر، حسین ایک ہے۔ نبی کے گلستان کا شجر حسین ایک ہے، شجر حسین ایک ہے۔ پر محمد و محمد صلوات۔ آپ حضرات برادر ابراہیم بھائی کو سماعت کر رہے تھے، کیونکہ جو حضرات نے نام دیے ہیں وہ حاضر نہیں ہیں،
میں ایک مطلع اور کچھ شعر پڑھ کر قبلہ کو دعوت سخن دے دیتا ہوں۔ قبلہ ایک مصرع ہوا تھا ہمارے یہاں کہ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ الگ الگ شاعر کے 8 سے 10 شاعر ہیں، میں اشعار ہیں، میں حاضر کر دیتا ہوں کہ چلو میں الخما کا علاقہ سمیٹ کے، چلو میں الخما کا علاقہ سمیٹ کے، غازی نے اپنے رکھ دیا دریا سمیٹ کے، غازی نے اپنے رکھ دیا دریا سمیٹ کے، اور اتنی لٹائی جون کے چہرے نے روشنی، اتنی لٹائی جون کے چہرے نے روشنی، سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کے، سورج امیر ہو گیا سونا سمیٹ کے، اور مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے، مریم کو کیا ملے گا یہی سوچتا ہوں میں، سب مرتبہ تو لے گئی فضا سمیٹ کے۔ ڈاکٹر نیئر صاحب نے کہا کہ قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے، قاتل کہاں کہاں نہ چھپے تھے حسین کے، مختار نے ہر ایک کو مارا سمیٹ کے، اور بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب، بیعت کے خط کا شہ نے دیا مختصر جواب، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے، لا لکھ دیا حسین نے کلمہ سمیٹ کے، اور مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شعر، مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شعر، لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کے، مشکیزہ اس کو بھرنا تھا ورنہ علی کا شعر، لشکر پہ پھینک دیتا وہ دریا سمیٹ کے، اور جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، اور جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، اور تیرا کرم نماز میں ہے ورنہ اے حسین، تیرا کرم نماز میں ہے ورنہ اے حسین، امت نے رکھ دیے تھے مصلی سمیٹ کے، تیرا کرم نماز میں ہے ورنہ اے حسین، امت نے رکھ دیا تھا مصلی سمیٹ کے۔ آئیے حضرات، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا مجتبیٰ غنوی صاحب کی بلاوت کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور اپنے گانے علیہ سے مومنین کے خلق کو منور فرمائیں۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صل على محمد وآله۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق
وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء اساس واساس الاسلام حبی وحب اہل البیت صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو افراد باہر کسی وجہ کے کھڑے ہوں ان سے گزارش کروں گا کہ زمانے کے امام کے بابا کا جشن شروع ہو چکا ہے، اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو اندر فرش الہ پر تشریف لیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آغاز کلام میں ہی آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں امام شفیع، امام سخی، امام وفی، امام ہادی، امام عسکری، امام امین، امام فاضل، ناطق قرآن، ناطق الرحمن، پدر بزرگوار امام زمان، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے بابا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ یقیناً لائق تحسین اور لائق داد ہیں وہ افراد جو 11ویں امام کے جشن میں بھی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے فرش ولا پر بیٹھنا اور ہر امام کے جشن اور ہر امام کے غم میں شریک ہونا۔ اپنی توفیقات میں مزید اضافے کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، آج انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور آج کی گفتگو کے لیے ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اور بس اسی حدیث پر ہماری گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ کا فرمان گرامی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ یہ ہے کہ لکل شیء اساس، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ بنیاد کہتے ہیں بیس کو۔ بنیاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ بنیاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عمارت کو سلامت رکھے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ سب پہنچ جائے۔ بالفرض یہ ہمارا انسانی جسم ہے، اس کی بنیاد یہ ہمارے پیر ہے۔ اگر ان پیروں کو کاٹ دیا جائے اور ان پیروں کو جدا کر دیا جائے تو یہ انسانی جسم زمین پر گر جائے گا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ یہ انسانی جسم ابھی ابھی کھڑا ہوا تھا لیکن یہ فوراً زمین پر کیوں گر گیا ہے، تو فوراً جواب دیا جائے گا کہ اس میں سب کچھ تھا لیکن جو اس کی بنیاد تھی اس کو گرا دیا گیا ہے۔ تو بنیاد کی اہمیت ہوتی ہے کہ عمارت کو سلامت رکھنا۔ بالکل ویسے یہ درخت کی جو ساری اہمیت ہے، جو درخت سایہ دیتا ہے، جو درخت پھل دیتا ہے، جو درخت میوے دیتا ہے، وہ اپنی جڑوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ اگر درخت کو آپ جڑوں سمیت نکال کر پھینک دیں اور رکھ دیں تو اب یہی درخت ہے، سب کچھ اس میں موجود ہے، اس میں تنا بھی ہے، اس میں پتے بھی ہے، اس میں شاخیں بھی ہے، لیکن اب نہ یہ پھل دے گا، نہ اب یہ سایہ دے گا، نہ اب میوے دے گا، نہ کوئی اور فائدہ دے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ درخت تو موجود ہے لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو بنیاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ عمارت کو سلامت رکھنا۔ اب سماعت فرمائیے، رسول اللہ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد موجود ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بیس ہے۔ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، فرمایا اور اسلام کی بنیاد میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ یعنی اسلام کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ محبت اہل بیت پر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دے دیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ اگر آپ تھوڑا سا جڑ جائیں، ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد
اے محمد جزاکم اللہ، سلامت رہیے۔ تو اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہے محبت اہل بیت اور محبت رسول۔ اب دیکھیے محبت اہل بیت علیہ السلام وہ عقیدہ، وہ چیز جس سے افضل کوئی عقیدہ نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں، ٹھیک ہے؟ نہ نماز اس سے افضل، نہ روزہ افضل، نہ حج افضل، نہ زکوٰۃ افضل۔ دلیل کے طور پر ایک روایت عرض کرتا ہوں اور میں براہ راست 11ویں امام سے متصل ہو جاؤں گا۔ روایت ہے 5ویں امام اور 6ٹھے امام دونوں سے مروی یہ روایت ہے۔ امام اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے اور امام کے ساتھ ان کے صحابہ، ان کے شاگرد امام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور باتوں باتوں میں ایک بات نکل آئی۔ امام نے یہی بات فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ایک شخص نے فوراً کھڑے ہو کر سوال کیا، مولا جب ہر چیز کی بنیاد ہے تو کیا اسلام کی بھی کوئی بنیاد ہے؟ کیا اسلام کی بھی کوئی بیس ہے؟ تو فوراً امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، فرمایا ہاں دیکھو اسلام کی بھی بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر۔ یہ 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، 5 پلرز ہیں، ایسا سمجھ لیجئے۔ امام سے پوچھا گیا مولا وہ 5 چیزیں کون سی ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے؟ فرمایا الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ وحبنا اہل البیت، فرمایا ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج، ایک ہے زکوٰۃ، اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ ان 5 پلرز پر اسلام کی عمارت پوری کھڑی ہوئی ہے، انہی 5 ستونوں پر اسلام کی عمارت کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیے اگر یہاں پر سوال نہ کیا جاتا تو روایت ختم ہو جاتی، لیکن ایک شخص فوراً اٹھا اور اس نے فوراً سوال کیا، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول ذرا یہ بتائیے ان 5 چیزوں میں سے سب سے افضل کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مقام کس کا ہے؟ سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ اب دیکھیے ادب کا ایک تقاضا ہوتا ہے نا، آپ بالفرض اگر مجھ سے سوال کریں گے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب سوال کر لیا تو 2 لمحے خاموش تو ہو تاکہ میں جواب دے دوں، لیکن وہ سامنے والا سوال کرنے والا اتنا بے ادب تھا کہ اس نے ادھر سوال کیا اور پھر خود جواب دینے لگا، مولا یقیناً نماز افضل ہوگی۔ امام نے کہا نہیں نماز افضل نہیں ہے۔ کہا مولا پھر روزہ ہونا چاہیے۔ کہا نہیں روزہ بھی افضل نہیں ہے۔ کہا پھر تو 100% زکوٰۃ ہے۔ کہا نہیں زکوٰۃ بھی افضل نہیں ہے۔ مجمع کی طرف رک کر کے کہتا ہے پھر حج افضل ہوگا۔ امام نے کہا نہیں حج بھی افضل نہیں ہے۔ اب جب چاروں چیزوں کا جواب لے چکا اور امام نے کہا ان میں سے کوئی افضل نہیں، تو اب فوراً مولا سے کہتا ہے مولا نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ افضل نہیں ہے، روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ افضل نہیں ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالتے ہیں وہ افضل نہیں ہے، حج اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ افضل نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی محبت ان سب سے افضل ہو گئی۔ امام نے کہا خاموش ہو جا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیماروں پر معاف ہو جاتا ہے، حج صاحب استطاعت پر ہوتا ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب نکالا کرتے ہیں۔ ہماری محبت اور ہماری ولایت امیروں پر بھی واجب، غریبوں پر بھی واجب، بیماروں پر بھی واجب۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی جزاکم اللہ یا علی جزاکم اللہ۔ تو ہماری محبت اور ہماری اہل بیت وہ ہے جس پر کوئی قسم کا کمپرومائز نہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یہ سب سے افضل ہے۔ اب امام نے بتایا کہ یہ سب سے افضل ہے، کیوں؟ کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ان پر معافی مل جاتی ہے۔ آپ خود اس پر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ بالفرض آپ یہاں پر دوپہر کے وقت آئے مسجد میں اور آپ نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ظہر کی، کتنی رکعتیں ظہر کی؟ 4۔ آپ نے دیکھا اس نے نیت کی اور ظہر کی 2 رکعت پڑھی، اور آپ نے فوراً جا کر اس کو پکڑ لیا، کہا حضور آپ اتنے بڑے ہو گئے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر کی 4 رکعت نہیں، ظہر کی 2 رکعت نہیں 4 رکعت ہوا کرتی ہے۔ اس نے فوراً اپنے جیب سے شناختی کارڈ نکالا اور کہا حضور مسافر ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے کہا مسافر ہوں، اب اس کا جو ریزن ہے وہ ویلڈ ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے مسافر ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ آپ نے ماہ رمضان میں دیکھا کوئی چھپ چھپ کے کھا رہا تھا، آپ نے جا کر گریبان پکڑ لیا، شرم نہیں آتی؟ دوسروں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اتنی دھوپ نکلی ہوئی ہے، ہم جا کر کام کر رہے ہیں یا جو ہے وہ ہم جا کر بالے بیچ رہے ہیں، اور آپ یہاں پر جو ہے وہ بالفرض کھانا کھائے جا رہے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ ہمارا تو احساس کیجئے۔ اس نے فوراً اپنے جیب سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن نکالی اور کہا حضور بیمار ہوں۔ جیسے ہی کہا بیمار ہوں، آپ فوراً خاموش ہو گئے اور آپ احتراماً پیچھے ہٹ گئے، کہا نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، ویلڈ ریزن ہے، چل جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور شخص کو دیکھا اور اس کو دیکھا کہ بڑا امیر ہے، بڑا رئیس ہے، گاڑیوں سے اترا کرتا تھا لیکن حج پر نہیں جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اس سے جیسے ہی پوچھا تو اس نے فوراً جواب دیا پلٹ کر، کہا دیکھیے میں امیر تھا، میں رئیس تھا، اب نہیں ہوں، کیونکہ کاروبار جتنا تھا وہ سارا ڈوب چکا ہے، جتنا کاروبار تھا سب کا سب نقصان میں چلا گیا ہے۔ اب آپ نے کہا ویلڈ ریزن ہے، چل جائے گا، حج ہوتا ہے صاحب استطاعت پر، اس کی استطاعت ہی نہیں ہے تو حج پر کیسے جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک شخص کو دیکھا بڑا امیر تھا، آپ نے کہا زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ اس نے کہا میں نصاب تک ہی نہیں پہنچا،
ایک زکوٰۃ معین ہوتی ہے ایک مقدار تک، جب میں اس مقدار پر ہی نہیں پہنچا، میرے پاس وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی؟ لہٰذا اس لیے میں نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اب یہ سارے آپ نے جب ریزن سنے، آپ نے کہا یہ ویلڈ ریزن ہے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، آپ نے کسی سے پوچھا حضور آپ محبت اہل بیت کیوں نہیں رکھتے؟ اب اگر وہ کہتے حضور بیمار ہوں، حضور مسافر ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، امیر ہوں، سارے کے سارے بہانے فیل ہو جائیں گے، سارے کے سارے ریزن جو ہے وہ انویلڈ ہو جائیں گے، کسی کام کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو سامنے سے پلٹ کر کہہ سکتے دیکھیے محبت اہل بیت نصیب والوں کو ملتی ہے، ہمیں مل گئی ہے، آپ کو نہیں ملی۔ محبت اہل بیت کیونکہ باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملا کرتی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر وہاں سے بلند، اللہم صلی علی محمد اے محمد۔ تو محبت اہل بیت وہ واجب جس پر پوری زندگی میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب اسی محبت اہل بیت کا اگر آپ ایک درجہ بڑھا لیجئے، دیکھیے ایک محبت ہے دل میں، ایک محبت کا آپ عملی طور پر اظہار کریں تو اسے کہتے ہیں مودت، اور قرآن نے ہم سے یہی چیز مانگی ہے۔ کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا میرے اقربا سے مودت اختیار کرو۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت بھی ہو اور ساتھ میں اس کا عملی طور پر اظہار کر کے بھی دکھائیں۔ اگر اظہار نہیں ہو رہا عمل سے اور پتہ نہیں چل رہا تو وہ محبت ہو سکتی ہے، مودت نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کا فرش ولا پر آ کر بیٹھنا اور 11ویں امام کا جشن منانا یہ مودت کا اظہار ہے کہ آپ فرش ادا پر آ کر بیٹھے ہیں، آپ فرش ولا پر آ کر بیٹھے ہیں اور 11ویں امام کا جشن منا رہے ہیں، لہذا یہ مودت کا ایک ثبوت ہے کہ آپ محبت کے درجے سے آگے ہیں، مودت اختیار کر چکے ہیں کیونکہ آپ عملی طور پر اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا اب آئیے 11ویں امام کی ذات پر کچھ گفتگو ہو جائے اور 11ویں امام کی زندگی کے حوالے سے ایک دو پہلو بیان کر کے آپ کی میں زحمتوں کو تمام کروں گا۔ دیکھیے 11ویں امام کا نام ہے امام حسن عسکری، صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ امام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 28 سال، جزاکم اللہ۔ 232 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی اور 260 ہجری میں مولا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا اور دنیا سے مولا چلے گئے ظاہری طور پر۔ 28 برس کا سن مبارک ہے، 28 برس کی عمر مبارک ہے۔ زیادہ تر عرصہ جو مولا نے گزارا ہے وہ سامرہ میں گزارا ہے۔ اچھا دیکھیے سامرہ کا پہلے نام سامرہ نہیں تھا، یہ سامرہ مخفف ہو کر بنا ہے، اس نام کو شارٹ کر دیا گیا ہے۔ پہلے اس کا نام بڑا نام تھا، سر من رآ، اتنا بڑا نام تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ جو بھی اس جگہ کو دیکھتا تھا وہ مسرور ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی اور یہ اس جگہ پر بہت زیادہ وسائل تھے، پانی تھا، کھیتی باڑی تھی، ہر طریقے کے وسائل موجود تھے، لہٰذا اس جگہ کو کہا جاتا تھا سر من رآ۔ لیکن اس نام کو مخفف کر دیا گیا اور چھوٹا کر کے رکھ دیا گیا سامرہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مولا کی زندگی کا اکثر حصہ گزرا ہے، مولا نے یہیں پر زندگی گزاری ہے۔ اچھا مولا جس علاقے میں رہتے تھے، سامرہ تو شہر ہے، جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے میں ایک فوجی چھاونی تھی، جسے ہم کہتے ہیں فوجی کی چیک پوسٹ وغیرہ کہہ لیجئے، بہت زیادہ فوجی چھاونیاں تھیں، اس وجہ سے اس علاقے کو کہتے تھے عسکر۔ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، اور فوج چونکہ ایک لشکر پر مشتمل ہوتی ہے لہٰذا اس علاقے کو کہا جاتا تھا عسکر۔ اب چونکہ 11ویں امام وہ امام تھے کہ جن کے بعد 12ویں امام کو آنا تھا، لہٰذا امام کو نگرانی میں اس علاقے میں رکھا گیا تھا اور فوجی چھاونی کے تحت رکھا گیا تھا، اسی لیے ایک وجہ کے تحت امام کو عسکری کہا جانے لگا، کیونکہ امام عسکر نامی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ اچھا ایک وجہ تو یہ ہو گئی، ایک وجہ اور ہے کہ امام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے، مشہور روایت ہے، وہ یہ کہ جب امام کو بلایا گیا اور امام سامرہ آ گئے اور سامرہ میں آ کر رہنے لگے تو متوکل جسے بنی عباس کا یزید ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اتنے مظالم کیے اہل بیت علیہ السلام پر، سادات پر اتنے مظالم کیے کہ اسے یزید ثانی کہا جانے لگا۔ یزید نے حالانکہ کربلا میں امام حسین کو شہید کروایا تھا، لیکن متوکل کو یزید ثانی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس نے وہاں پر ہل چلوانے کی کوشش کی، جانوروں کو لایا جاتا تھا لیکن بے زبان جانور تھے، رک جاتے تھے، امام حسین کی قبر کی معرفت رکھتے تھے، آگے نہیں بڑھا کرتے تھے، پانی کو کاٹ کاٹ کر یہ قبر تک پہنچانا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ پانی کے تحت کی تمام قبریں آ جائیں اور کربلا کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ پانی کو جیسے ہی کاٹ کر نہروں کی مدد سے کربلا تک پہنچایا جاتا تھا، پانی کربلا میں قبروں تک پہنچتا تھا اور قبروں سے ہوتے ہوئے رخ اپنا موڑ دیتا تھا۔ کیوں؟ جانتے تھے نا یہاں پر وہ بھی ہے جس کا قبضہ دریا پر موجود ہے، یہاں پر ابو الفضل عباس موجود ہے، یہاں پر وہ موجود ہے جس کے سائے میں حسین رہا کرتے ہیں، لہذا بڑی کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے کربلا کا نام و نشان مٹایا جائے، لیکن نہ مٹا سکے۔ پھر اس نے زیارت پر پابندی لگائی، متوکل نے، امام حسین کی زیارت پر کوئی نہیں جائے گا، جو جائے گا ہاتھ کٹوائے، جو جائے گا پیر کٹوائے، دو جائیں گے تو ایک کو مار دیا جائے گا، اس طریقے سے زیارت پر پابندی لگائی گئی، اس لیے اس کو کہا گیا یزید ثانی، متوکل کو۔ یہ متوکل جب اس نے 10ویں امام اور 11ویں امام کو بلایا اور جب امام آ گئے اور امام عسکر کے علاقے میں رہ رہے تھے
تو اس نے چاہا کہ ایک دن میں امام کو اپنے روب اور دبدبے میں لے آؤں اور امام کو نیچا دکھاؤں اور نعوذ باللہ امام کو میں رسوا کروں کسی طریقے سے. تو اس نے سامرہ میں جتنے فوجی تھے، جتنے لشکر تھے، سب کو حکم دیا کہ فلاں دن پر تم سب کی ذمہ داری ہے کہ تم سب اپنے اپنے گھروں سے باہر آ جاؤ گے، اور گھر سے اس صورت میں باہر آؤ گے، اس حالت میں باہر آؤ گے کہ تمہارے جسموں پر زرہ موجود ہوگی جو سپاہی پہنا کرتے ہیں، تلواریں حمائل ہوں گی، اور تم گھوڑوں پر نہیں پیدل آیا کرو گے تاکہ روب زیادہ ہو سکے، اور قطاریں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. روایت کے جملے ہیں سامرہ میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجی جمع ہو گئے. کیوں؟ فقط اور فقط امام کو روب دکھانے کے لیے. اب جب سب جمع ہو گئے، اب اس نے امام کو طلب کیا کہ امام کو بلایا جائے تاکہ میں لشکر دکھاؤں اور بتاؤں فرزند رسول کو کہ میرا کتنا بڑا لشکر ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. امام کو بلایا گیا. امام جب آئے تو امام کا اس نے ہاتھ تھاما اور امام کو ٹیلے پر لے کر گیا، بلندی پر لے کر گیا، کیونکہ بلندی سے سارا لشکر دکھائی دے گا. بلندی پر لے کر آیا اور بلندی سے امام کو اشارہ کر کے دکھتا ہے، ہا اولائے عسکری، یہ میرا لشکر ہے، آپ سنبھل کر رہیے گا، میں آپ کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں، جیسا ہم کہتے ہیں ویسا آپ کیجیے گا. اب دیکھیے حجت خدا ہے نا، اس نے جیسے ہی کہا آپ نیچے دیکھیے میرا لشکر ہے، امام نے کہا تو نیچے چھوڑ، تو آسمان کی طرف دیکھ. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا. اب جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، امام کا اذن تھا، امام کی چاہت تھی، یہ ہے ولایت تکوینی. امام نے چاہا اس کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹے اور اس نے زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی فوج دیکھی. ہر فرشتے کے ہاتھ میں اسلحہ موجود تھا، ہر فرشتے کے ہاتھ میں تلواریں موجود تھی. اور کیوں نہ ہو، فرشتے یہاں پر کبھی تلواریں لے کر آتے ہیں، کبھی تلوار لاتے تو قصیدہ پڑھتے ہوئے آتے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ فرشتے اس در کے خادم ہیں. لہذا امام نے کہا یہ میرا لشکر ہے. جیسے ہی سنا گش کھا کر فوراً گر گیا. امام نے کہا مجھے نہ کہ میں سنبھل کر رہوں، تو مجھ سے سنبھل کر رہنا، یہ میرا لشکر ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. ایک دفعہ سلوات پڑھ دے مل کر باآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل امام. تو اس وجہ سے امام کو عسکری کہا جانے لگا. ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ فوجی چھاؤنی میں رہتے تھے، عسکر کہا جاتا تھا، اس وجہ سے عسکری. اور ایک وجہ یہ کہ امام نے چونکہ اپنے لشکر کا دیدار کروایا تھا، اس لیے امام کو عسکری کہا جانے لگا. اچھا، امام کی زندگی میں جو پہلا حادثہ ہوا وہ 10ویں امام کی شہادت تھی. 254 ہجری میں 11ویں امام کے جو بابا تھے، 10ویں امام اس دنیا سے چلے گئے. اب 6 برس رہ گئے فقط اور فقط امام کی زندگی کے. یہ ہے امام کی مدت امامت. 6 برس میں سے 3 برس امام کو زندان میں رکھا گیا. صحیح ہے، یہ جو 6 برس تھے اس میں سے 3 برس امام کو زندان میں ڈال دیا. وجہ کیا تھی؟ حالات کیوں سخت کیے جا رہے تھے؟ کیوں حالات کو تنگ کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہی کے جسم سے، انہی کے صلب سے 12واں آنے والا ہے. رسول اللہ اپنی سچی زبان سے کہہ کر گئے ہیں کہ میرا 12واں جو بیٹا ہوگا وہ ظلم و جور سے جب دنیا بھر چکی ہوگی تو اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا. تو اب ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے 11ویں امام کو نعوذ باللہ راستے سے ہٹا دیا جائے تو 12ویں کا راستہ ہی نہیں ہوگا. لہذا 11ویں امام کو ہی ختم کر دیا جائے. 3 سال تک امام کو زندان میں رکھا گیا اور جاسوسی کے طور پر امام کے پیچھے افراد چھوڑ دیے جاتے جو لوگ امام کے پیچھے پیچھے چلتے، رستے میں دوسرے لوگوں کو دیکھتے. حتیٰ کہ امام کی مظلومیت یہ تھی کہ اگر کوئی چاہنے والا امام کو بڑھ کر سلام کہتا تھا تو اس چاہنے والے کو گرفتار کر لیا جاتا تھا. سلام کیوں کیا؟ تمہارا ان سے تعلق کیا ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ کیوں سلام کیا تم نے؟ کیا کام ہے تمہیں ان سے؟ اس طریقے سے امام اپنے چاہنے والوں کو منع کرتے تھے کہ دیکھو جب میں راہ سے گزرا کروں، راستے سے گزر ہوں میرا، تو مجھے سلام نہ کیا کرو. صحیح، یہ امام کی مظلومیت ہے کہ امام کا چاہنے والا امام کو سلام نہیں کر سکتا. یہ جاسوسی امام کے پیچھے کروائی گئی، لیکن وقتاً فوقتاً عورتوں کو امام کے گھر میں بھیجا جاتا تھا جاسوسی کے لیے. دیکھو کوئی امام کی زوجہ، کوئی امام کی کنیز ایسی تو نہیں ہے جس پر حمل کے آثار موجود ہو. اگر ایسا ہو تو اسے بھی قتل کر دو اور بچے کو بھی ساتھ میں قتل کر دو. وہ بچہ دنیا میں نہیں آنا چاہیے. آپ جانتے ہیں نا، جناب موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آنے والے تھے تو فرعون کو خبر دی گئی تھی اور ایک جادوگر نے خبر دی تھی کہ موسیٰ آئے گا جو تیرے تختے کو الٹ دے گا. تو اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا. صحیح ہے، ایک جادوگر کے کہنے پر. جادوگر نے کہا ہے سچی بھی ہو سکتی ہے خبر، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا. لیکن جب اللہ نے چاہا تو موسیٰ آئے اور فرعون کے قصر میں ہی پرورش پائی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کسی جادوگر نے نہیں کہا، یہاں پر رسول اللہ کی سچی زبان نے کہا ہے کہ 12واں آئے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا اور ظلم و جور کا خاتمہ ہونے والا ہے. تو اب چونکہ بنی عباس جانتے تھے کہ ہم ظالم بھی ہیں اور رسول اللہ کی سچی زبان کہہ چکی ہے تو 12واں آئے گا بھی اور ہمارے تختوں کو لٹنے والا بھی ہے. لہٰذا وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے 11ویں امام کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے اور ہٹا دیا جائے. 3 سال زندان میں رکھا، اور زندان میں معمولی زندانوں میں نہیں، ایسے زندانوں میں رکھا گیا جو زمین سے کئی زینے نیچے ہوا کرتے تھے. وہاں پر امام کو رکھا جاتا. کئی اشخاص معین کیے گئے، پورے سامرہ میں ڈھونڈے گئے کہ ایسے افراد ڈھونڈو جو بدماش، بدکار، عیاش لوگ ہو، جو کسی قسم کی رعایت نہ کرتے ہو، جو ہر قسم کا ظلم کرتے ہو، انہیں لے کر آؤ. جب انہیں لایا گیا تو کہا تمہارے ذمہ ایک ہی کام ہے، تمہیں اس زندان میں ڈالا جا رہا ہے جو شیعوں کے امام ہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تم جیسی اذیت پہنچانا چاہو، چاہے تم تازیانے مارو، چاہے تم کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچانا چاہو، تو تم ان کے امام کو اذیت پہنچاؤ. اگر
دنیا سے چلے جائیں تو بھی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سنبھال لیں گے معاملے کو. لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم شیعوں کے امام کو اذیت پہنچاؤ اور مختلف طریقوں کی اذیتیں دیتے رہو, تمہارا بس یہ کام ہے. 6 افراد کو بھیجا گیا اور وہ امام کو جا کر تکلیف دیتے تھے, بس ان کا یہی کام تھا. کچھ عرصہ گزرا, معتز باللہ اس وقت بادشاہ بن چکا تھا. اس نے کہا جو افراد ہم نے معین کیے, توجہ رکھیے گا, جو افراد ہم نے معین کیے ذرا ان کی خبر تو لیں. جیسے ہی گیا داروغہ کو جا کر پوچھا کیا معاملات ہیں, وہ 6 لوگ تکلیف تو دے رہے ہیں صحیح طریقے سے, کہا آپ خود دیکھ لیجیے. اب جب زندان کا دروازہ کھولا گیا اور دیکھا گیا تو امام آگے نماز پڑھ رہے تھے, وہ 6 پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. امام نماز پڑھا رہے ہیں, وہ 6 کے 6 پیچھے نماز جو ہے وہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. امام کی جو ہے وہ ہم نشینی میں آ گئے, اور زندان کو جو داروغہ تھا وہ بھی امام پر ایمان لے آئے. کہا میں کس طریقے سے ان پر ایمان نہ لاؤں, دن میں روزہ رکھتے ہیں, رات میں عبادت کرتے ہیں, بات نہیں کرتے, بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں دل میں اترتی چلی جاتی ہیں, ایسے امام پر ہم کیوں نہ یقین رکھیں. ایک دفعہ سلوات پڑھی مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس اب امام کی زندگی کا ایک پہلو بیان کرنا ہے اور 2 واقعات آپ کے بیان کر کے اور آپ کی زحمتیں تمام ہیں. دیکھیے امام زندان میں موجود ہے, لیکن پھر بھی امام نے تربیت کا طریقہ کس طریقے سے اپنایا اور کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. سامرہ میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے احواز, یا سامرہ سے قریب میں احواز. یہاں پر بنی عباس نے, توجہ رکھیے گا, ایک نمائندہ اپنا مقرر کیا جو یہاں کا سالار تھا, جو یہاں کا سردار تھا پورے ایریا کا. بنی عباس نے معین کیا, اور خوش نصیبی یہ تھی کہ جس کو معین کیا وہ امام کا چاہنے والا بھی تھا اور امام کا سب سے قریبی تھا, اسے معین کیا گیا. احواز میں یہ خبر پھیل گئی کہ ایک سید زادہ ہے جو نعوذ باللہ شراب پیتا ہے, اور میں نوشی کے جرم میں جو ہے وہ گرفتار ہے اور بہت زیادہ شراب پیتا ہے. وہ سید زادہ تھا اور ہر جگہ یہ خبر پھیل گئی کہ یہ سید ہے, ائمہ علیہ السلام کی اولاد سے, اور شراب پیتا ہے. ایک دن ایسا آیا کہ اس شخص پر پریشانی آ گئی. اب جب پریشانی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے سردار کے پاس جائے گا. جب سردار کے پاس پہنچا تو وہ چونکہ امام کا چاہنے والا تھا, اس نے ملنے سے انکار کر دیا, کہا میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا. خادم کو کہا منع کر دو, اسے بھیج دو. اسے وہاں سے بھیج دیا گیا. کچھ عرصہ گزرا, یہی سردار پہنچا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے, 11ویں امام کی حج کیا اور امام کی زیارت کے لیے پہنچا. جیسے ہی امام کی زیارت کے لیے پہنچا, خادم باہر آیا اور کہا امام نے تم سے ملاقات کے لیے منع کر دیا ہے, انکار کر دیا, امام تم سے ملاقات نہیں کر سکتے. بہت دیر تک بیٹھا رہا, کہا کہ میں امام کی زیارت کر کے ہی جاؤں گا. تو خادم نے کہا ایک حل ہے, جب امام نماز کا وقت ہوگا تو باہر آئیں گے گھر سے, اس وقت زیارت کر لینا. جب امام نماز کے وقت باہر آئے تو اس شخص نے اپنا چہرہ امام کے قدموں پر رکھ دیا. دیکھیے اس کے لیے بھی جگرا چاہیے ہماری زبان میں. ایک بندہ بہت بڑے جب عہدے پر آ جاتا ہے تو وہ بعض اوقات ائمہ علیہ السلام کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا. ایسی تاریخ میں آپ کو کئی مثالیں مل جائے گی, کوئی امام کو بھی اپنے سامنے اور رسول کو بھی اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا. اس نے فوراً جیسے امام کو دیکھا تو امام کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیا اور اپنے چہرے کو امام کے قدموں پر ملنے لگا. امام کو کہنے لگا مولا غلطی کیا ہوئی ہے, میں ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ غلطی تو بتائیں. کہا مولا میں اعمال بھی اچھے رکھتا ہوں اور مولا میں عقیدے کا بھی اچھا ہوں, پھر بھی آپ مجھ سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں. امام نے کہا وہ فلاں شخص, وہ فلاں سید زادہ, تم نے اس سے ملاقات کے لیے انکار کیوں کیا تھا؟ کہا مولا وہ فاسق ہو گیا ہے, مولا وہ شراب پیتا ہے, آپ کا جو ہے وہ آپ کی اولاد میں سے ہے, سید زادہ ہے لیکن پھر بھی شراب پیتا ہے, اس لیے مولا میں نے انکار کیا. مولا نے کہا کہ اگر وہ سید زادہ ہے اور وہ مومن ہے, چاہے وہ گنہگار ہو, تم پر تعظیم لازم ہے. تم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی بے احترامی کرو اور اسے شہر بھر میں ذلیل کرو اور سب کے سامنے ملاقات سے انکار کر دو, یہ تمہاری ذمہ داری نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک الگ چیز ہے, وہ کرنا ہو تو انسان ایک الگ طریقے سے کرے, لیکن اگر کسی مومن کی بے احترامی کی جائے, کسی سید زادی کی توہین کی جائے, یہ امام برداشت نہیں کر سکتے. امام نے کہا کہ جا کر پہلے اس سے معافی مانگ کر آؤ. جب یہ خبر پورے شہر میں پھیلی کہ امام نے اس شرابی کی وجہ سے ایک جو ہے وہ متقی سردار سے ملنے سے انکار کر دیا, جب اس سردار تک بات پہنچی اور جب اس شرابی تک بات پہنچی, وہ فوراً سجدے میں گرا اور بڑا گڑ گڑایا اور توبہ کی اس نے, اور فوراً توبہ کرنے کے بعد امام کے متقی افراد میں سے شامل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ایک یہ یہاں سے پہلو نکلا کہ کس طریقے سے مولا نے مومن کی عظمت کا پہلو سکھایا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابو ہاشم جعفری, یہ جناب جعفر طیار کی اولاد سے اور امام کے قریبی اصحاب میں سے ابو ہاشم جعفری. ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ مقروض ہو گئے, قرضے میں آ گئے. اب 2 پریشانیاں ان کی, ایک قرضے میں بھی آ گئے اور ساتھ میں دوسری پریشانی یہ ہے کہ سردی کا موسم آنے والا ہے. اب سردی کے کپڑے کہاں سے لوں گا اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے, کہاں سے کپڑوں کا انتظام کروں؟ 2 پریشانیاں, ایک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک سردی کے کپڑوں کا انتظام کہاں سے کروں. اس نے ارادہ کیا کہ چلو کسی اور دروازے پر نہ صحیح, اپنے مولا کا دروازہ تو کھلا ہے, در در کی ٹھوکریں کیوں کھائے, کیونکہ ہمارا وارث زندہ ہے تو انہی کے دروازے پر چلتے ہیں. آیا امام کی بارگاہ میں, روایت کے جملے جیسے امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام اس وقت سنیے گا کاغذ اور قلم لے کر بیٹھے تھے اور امام اپنے چاہنے والوں کے خط کا جواب دے رہے تھے. امام لکھ رہے تھے,
ابو ہاشم جعفری آیا, امام کو سلام کیا اور امام سے گفتگو کرنے لگا. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے میں تو امام سے بات کر رہا تھا, میری توجہ بعد میں گئی کہ امام نے قلم کب کا رکھ دیا ہے اور امام مجھ سے بات کر رہے ہیں, لیکن جب میں نے قلم کی طرف دیکھا تو امام کی چاہت سے وہ قلم خود بخود چلتا جا رہا ہے اور لکھتا جا رہا ہے. امام کی چاہت سے, یہ ہے ولایت تکوینی, امام کی چاہت سے وہ قلم خود بخود چل رہا ہے اور امام مجھ سے محو گفتگو ہے, امام مجھ سے بات کر رہے ہیں. ابو ہاشم کہتے ہیں امام کا روب اتنا تھا, امام کی بارگاہ کا دبدبہ اتنا تھا, کہا میں بھول گیا کہ میں کس لیے آیا تھا اور امام سے مانگنا کیا تھا. کہا خیر, امام سے باتیں ہوئی اور میں وہاں سے چلا گیا. امام نے کہا ابو ہاشم ٹھہرو, تم نہیں جانتے, تم بھول گئے ہو, لیکن ہم جانتے تم کس مقصد سے یہاں پر آئے تھے. ہمارے ساتھ چلو, تم اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ, ہم اپنی سواری پر سوار ہو جاتے ہیں. اور دونوں چلنے لگے. جیسے ہی شہر کے باہر آئے, امام نے اپنا عصا نکالا اور عصا کو امام نے اس ریت پر خط کھینچنا شروع کی اس عصے سے. امام نے کہا ابو ہاشم اسے اٹھا لو. کہا مولا ریت کو اٹھا کر کیا کروں گا؟ امام نے کہا ابو ہاشم دیکھو تو صحیح, ریت تھی, ریت ہے نہیں, جا کر دیکھو. اب جا کر دیکھا تو چاندی کی وہ لڑی بن چکی تھی. امام نے کہا اسے اٹھا لو, اپنے پاس رکھ لو. اس نے اپنے پاس رکھا, آگے چلے. امام نے پھر عصے سے خط کھینچا, کہا ابو ہاشم پھر اٹھاؤ. اب ابو ہاشم نے سوال نہیں کیا کہ مولا کیوں کہہ رہے ہیں, فوراً گیا, دیکھا سونے کی لڑی بن چکی تھی, فوراً اٹھایا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا. امام نے کہا آئندہ جب کبھی ہماری بارگاہ میں آؤ تو اپنی حاجت بیان کرنے سے ہچکچایا نہ کرو, اپنے امام کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کر دیا کرو. اگر تم بیان نہ بھی کرو تو ہم تمہارے دلوں کو جانتے ہیں, ہم تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہیں, ہم تمہارے سامنے رکھ دیں گے اس حاجت کو. اس نے مولا کا شکریہ ادا کیا. مولا نے کہا تو نے 2 حاجتیں رکھ کر آیا تھا, حساب کر لینا. مولا نے صرف اتنا کہا حساب کر لینا. گھر گیا, وہ چاندی کی لڑی اور سونی کی لڑی کو سامنے رکھا. پرانے لوگ تھے, تجربے کار تھے, فوراً تولا, حساب کتاب کیا, کہا اور فوراً جو ہے وہ کھڑا ہوا, امام کی بارگاہ میں دور سے سلام کیا. کہا سلام ہو حسن عسکری پر, سلام ہو حجت خدا پر, جس نے بغیر دیکھے یہ بتا دیا کہ میرا قرضہ کتنا ہے اور سردی کے کپڑے کتنے میں آئیں گے. سارا کا سارا امام نے ان 2 لڑیوں میں سودا کر دیا. ایک دفعہ سلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. جزاکم اللہ. تو سامعین محترم, آج کی محفل کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے امام سے واسطے میں آ جائے اور اپنے امام سے توسل کرتا رہے. دیکھیے بڑی سنگین بات ہے کہ جہاں روایت میں مومن کی مدد کرنے کے لیے کہا گیا ہے نا کہ اگر کسی مومن کو پریشان دیکھو اس کی مدد کرو, وہیں روایت میں یہ بھی حکم ہے کہ کوئی ہمارا مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. ٹھیک ہے, ہمیں کہا گیا ہے کہ مومن کی مدد کرو, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. مولا جب ہاتھ نہیں پھیلائیں گے اور دوسروں سے بیان نہیں کریں گے تو ہماری حاجت روائی کیسے ہوگی اور ہماری مشکل کشائی کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ بس اپنے امام سے تعلق کو برقرار رکھ لو. جب تم کچھ کہتے ہو تو تمہارا امام پہلے سن لیتا ہے. جو امام ہے وہ اس کی صفات کا مظہر ہے, وہ ہے مسبب الاسباب, وہ ہے اسباب بنانے والا. تم اپنی حاجت بیان کرو گے, وہ ادھر اسباب بنانا پیدا کر دیں گے اور تمہارا کام ہو جایا کرے گا. لہٰذا امام سے کہا کرو. آیت اللہ بہجت بہت بڑا نام ہے. آخری بات, آیت اللہ بہجت. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام سے کیوں مانگا جائے, آیت اللہ بہجت کا واقعہ سنیے. آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آقا ایک سوال ہے آپ سے, وہ یہ کہ آپ میں اپنی حاجات امام سے بیان کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل بیان کر سکتے ہو. کہا کیا اگر میں حاجت بیان کروں تو امام میری بات سنتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا, اگر میں کوئی حاجت بیان کروں تو کیا میری امام بات سنتے ہیں؟ کہا ابھی جو یہ تم نے سوال کیا نا, اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سن لیا ہے, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں اس سے پہلے تم سنو امام زمانہ سن چکے ہیں. لہذا امام وہ ہوتا ہے جو پروردگار عالم کی صفات کا مظہر ہے. ادھر آپ نے اپنی حاجت بیان کی, ادھر امام کی خدمت میں پہنچ گئی. لہذا کئی طریقے ہوتے ہیں امام سے استغاثہ کرنے کے لیے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو امام کے ساتھ استوار کرے. ظہور کے بعد وہ لوگ بڑا پچھتائیں گے جن کا تعلق امام کے ساتھ استوار نہیں ہوگا, جن کا تعلق امام سے اچھا نہیں ہوگا, جو امام کو یاد نہیں کرتے ہوں گے, بڑا پچھتائیں گے وہ. خیر انشاءاللہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں گا. آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے, پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما, پالنے والے جتنے حاضرین تشریف فرما ہے تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما, تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک, میرے اللہ, میرے پالنے والے, تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما. میرے پالنے والے, ہم تمام کی محبت میں, معرفت میں, اطاعت میں مزید اضافہ فرما. امام سے تعلق برقرار رکھنے کی توفیق مزید عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے, اپنی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے, تمام مؤمنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے, اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے والد گرامی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہ